قیمتاً سرمداً ابدا۔ ایک کو بند کر دیں۔ میرے عزیزو، حاضرین گرامی، حالات کے تقاضے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع کا جمع ہونا دنیا کی نظر میں ابھی کئی معاملات کو جنم دے سکتا ہے، لیکن کیا کہیے گا، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر، دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ ہمارے راستوں کو نہ آندھیوں نے روکا ہے نہ طوفانوں نے روکا ہے۔ یہی تو بات تھی کہ اقبال کہتا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اور آج جیسے بھی حالات ہوں تیسے بھی حالات ہوں، لیکن میں اتنی بات ضرور کہوں گا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر اب تک نام و نشاں ہمارا، باقی ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ اور ظالموں، ان سب کے لیے جواب آپ میں سے ہر بچہ دے سکتا ہے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ کون سی دولت ہے ہمارے پاس؟ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آپ نے شاید ہو سکتا ہے اس سے قبل اتنا ہی پڑھا ہوگا، ہم بلبلیں ہیں یہ گلستاں ہمارا، لیکن اقبال کا تیور یہ بھی رہا ہے کہ دنیا کو یہ جواب بھی دیا ہے کہ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ مصر فرعونوں کا مرکز رہا ہے، روم قیصر بادشاہ کا، یونان فلسفہ اور طب کے لیے مرکز رہا ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتیں پوری دنیا پر حکومت کرنے والی آج خاک ہو گئی۔ نہ فرعونوں کا ذکر ہے، نہ ہی قیصر و کسریٰ، نہ ہی یونان کے فلسفوں کا، لیکن اس دور میں بھی پرچم اسلام لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے۔ باقی مگر اب تک ہے نام و نشاں ہمارا، اور صبح قیامت تک رہے گا۔ میرے عزیزو، میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اعلیٰ اور سب سے اچھا دین ہے، تو پورا اس کو اپنانے میں شرم کس بات کی ہے؟ پھر جھجک اور ڈر کس بات کا؟ میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے جو گفتگو کرنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیں۔ اگر ایک پانی کی بوتل صاف ستھری ہے، آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، 10 لوگ مل کر کے اس سے کہتے ہیں کہ یہ پانی کی بوتل نہیں، یہ پیشاب ہے، لیکن تمہیں تو پتا ہے کہ یہ پانی بھری ہوئی بوتل ہے، مجھے یہ بتاؤ 10 لوگوں کے بار بار اس پانی کو برا کہنے سے تم پانی چھوڑ دو گے؟ کیا اس بوتل کو ترک کر دو گے؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کے اندر بھرا ہوا پانی صاف و شفاف ستھرا ہے، مجھے پتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں تو یہ تمہارے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، دنیا جو کہتی ہے وہ کہہ لینے دو، میرا خالق کہہ رہا ہے کہ اسلام سب سے سچا تھی۔ مجھے پیدا کرنے والے نے خود کہا، رضیت لکم الاسلام دینا،
میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. اللہ فرماتا ہے هو سماکم المسلمین، کسی کے باپ نے ہمارا نام مسلمان نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے. جس قوم کا نام اللہ نے رکھا، جس دین کو دے کر اللہ خود راضی ہوا، اس دین میں رہنے والے کو شرم اور جھجک اور ڈر کس بات کا ہونا چاہیے؟ بلکہ میرے عزیزو، آج تمہیں سینہ چوڑا کر کے کہنا چاہیے میں غلام محمد ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں. چاہے وہ مصر کے بازار میں کھڑا کیا جائے یا امریکہ اور یورپ کی کلیساؤں میں کھڑا کیا جائے یا افریقہ کے جنگلوں میں کھڑا کیا جائے یا مسجدوں میں یا مینار پہ یا گنبد پہ کھڑا کیا جائے، ہر جگہ پر تم اپنی شناخت نہیں چھپاؤ گے، اپنی آئیڈینٹیٹی نہیں چھپاؤ گے. چاہے دنیا کے کسی خطے میں بھی جاؤ، ماحول سے تم متاثر نہیں ہوں گے، ماحول تمہارے اوپر غالب نہیں آئے گا، بلکہ تم جہاں کھڑے رہو گے اپنے نبی کے اخلاق ان پر غالب کر دو. دنیا کو یہ بتاؤ کہ میں یہاں کسی چیز کو اڈاپٹ کرنے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے مجھے خیر امت بنا کر بھیجا ہے. میں دنیا کی امامت کے لیے آیا ہوں، دنیا کو سلیقے دینے کے لیے آیا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام ہونے میں مجھے کوئی بھی شرم یا جھجک نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے قدموں میں زندگی گزر جائے، یہ ہماری زندگی کی معراج ہے یا نہیں ہے مسلمانوں؟ آپ کی تو بات چھوڑیں، آپ نے آج حالات کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، بہت سارے نوجوانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے سے دنیا ہم سے روٹھ جائے گی، دنیا بیزار ہو جائے گی. لوگ یہ کہنے لگیں گے ملا جی بن گیا، مولوی بن گیا، فنڈامنٹل ہے، پرانے خیالات کا ہے، یہ داڑھی ابھی سے کیوں رکھ لیا، 20-22 سال کی تو عمر ہے، کیا اتنی جلدی بڑھاپا آ گیا؟ یہ سب تانے دنیا دیتی ہے. اس سے ڈر کر کے ہمارا نوجوان اپنے آپ کو بدل لیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس چیز کو بدل رہا ہے، اپنے نبی پاک کی سیرت کو، ان کے اخلاق کریمانہ کو. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقت کے ایک ایسے امام کا نام میں ذکر کر رہا ہوں جن کا ذکر اعلیٰ حضرت بھی بڑے ادب سے کیا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ جامی جیسا عشق کروڑوں میں نہیں ملتا، جو فنا فی الرسول تھے. لیکن آپ کو میں بتاؤں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ چسوئے من گزراری من مسکین ناداری. یا رسول اللہ، چسوئے من گزراری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جہاں یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی، میں بڑا غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، دنیا میں میرے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، جبکہ وہ بہت بڑے عالم دین ہیں. اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کبھی آپ کا گزر میری طرف سے ہو جائے، کبھی آپ کا گزر ہماری طرف سے ہو جائے، یا رسول اللہ آپ کا یہ جامی جہاں جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اپنی گردن قربان کرے گا، اپنی جان فدا کرے گا. تو یہ وہ علماء نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ کے قدم کے نقش پر جان دی جا سکتی ہے. ان کی عزت پر کیوں نہیں، ان کے نام پر کیوں نہیں؟ میں تو صرف خاک پاک کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کو تو کون نہیں جانتا، وقت کا مجدد ہے، امام علم و فن، بحر ذخار ہے. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں جب عرض کرتے تھے تو یہ نہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے سینے سے لگا لیں، بلکہ جو ادب کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت نے جو طلب کی ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، یوں کہا یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ تلوے کو کہتے ہیں. پاؤں کا جو تلوا ہوتا ہے نا، اس کو کفے پا کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا جو کفے پا ہے وہ چاند سے بھی خوبصورت ہے. حضور پاک کا جو تلوا ہے، اور تمنا کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ دل کرو ٹھنڈا میرا،
وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں دکھ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کس بات کی ہے کہ آقا آپ کے تلوہ، جو قدم کا تلوہ ہے وہ میرے سینے پر رکھیں۔ وقت کے بڑے بڑے اکابر نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہاں دربار کی غبار کو اور گرد کو بھی گرد کہنے سے منع فرمایا، دھول کہنے سے منع فرمایا۔ جانتے ہیں میرے عزیزو، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بڑے بڑے اصحاب اس طرح فدا تھے تو مولا نے ان کو پوری کائنات کے ماہ و نجوم بنایا، آسمان کے ستارے بنایا۔ آج حالت تو یہی ہے، نوجوانوں کو برا لگنے لگ جاتا ہے، بات تو یہ جان دینے کی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، لیکن میرے عزیز و رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار پر چلنے کی بات کی جائے تو بغلیں جھانکتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں ہو پائے گا، ابھی تو جوانی ہے۔ میں آپ کو یہ آیت کریمہ کے تحت بتانا چاہوں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ جب تم غلام بنے ہو مصطفیٰ کے تو پورے غلام بن جاؤ، آدھے یہودیوں کے، آدھے عیسائیوں کے، آدھے ہندوؤں کے، آدھے کسی اور کے، اور پھر یہاں تھوڑا سا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کو نہ غلامی کہا جاتا ہے اور نہ اس کو دینداری کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو میرے عزیز و در بدلو کہا جاتا ہے، جسے جہاں اچھا لگا وہاں کا تھوڑا سا لے لیا۔ یک درگیر محکم بگی، جب تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے بڑا دربار کوئی ہے نہیں ہمارے لیے، ہمارے اخلاق و کردار کے لیے بہترین نمونہ اس سے بہتر ہے نہیں، تو پھر ادھر ادھر کیوں ہم جائیں؟ اسی لیے رب ذوالجلال نے تم سے ارشاد فرمایا کہ تم پورے کے پورے آ جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، جب آپ کو ایمان کی حقیقت پتہ چلے گی تب آپ اندازہ کریں گے کہ ادھر ادھر اب نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا ہو تو صرف اور صرف گنبد خضرا کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ایمان درجہ بدرجہ بڑھنے لگ جائے۔ تمہارا ایمان مکمل کب ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ایمان اور یہ اسلام اس مجمع کا نام ہے، داڑیوں کا نام ہے، ٹوپیوں کا نام ہے، جبے کا نام ہے، امامے کا نام ہے اسلام؟ ایمان وہ دل کی ایسی کیفیت ہے جس میں غرق ہونے کے بعد بندہ دنیا کی طرف لو لگانا بھول جاتا ہے، وہ ہر چیز کو ترک کر دے گا اپنے رب ذوالجلال اور اپنے حبیب پاک کے لیے، ہر دنیا کی چیز کو ترک کرے گا۔ ایمان جب کسی کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اور ایمان جب داخل ہوتا ہے تو اس کی ایک مثال میں بتا دوں، دیکھنا ہے کہیں تو وہ بلال حبشی کو دیکھا۔ ایمان جب سینے میں داخل ہوا تو دنیا نے کیا مشقتیں نہیں ڈالی، کون سی مصیبتیں نہیں توڑی ان کے اوپر، لیکن اس بلال حبشی سے کیا وہ ایمان چھین سکے؟ کیا انہیں ڈگمگا سکے؟ اپنے نبی پاک کا غدار بنا سکے؟ ایک صحابی حضرت ابو فقیہہ، یہ صفوان نام کا ایک ظالم تھا قریش کا، اس کے غلام تھے۔ حضرت ابو فقیہہ کو وہ کھینچتا تھا پیروں میں رسی ڈال کر، پورے مکہ کی گلیوں میں کھینچتا تھا، اور ان کی پیٹھ کی چمڑی چھلتی چلی جاتی تھی۔ کس بنیاد پر؟ ایمان لائے تھے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی ماننا، رسول ماننا۔ اتنی بات پر اس ظالم نے اتنی تکلیفیں دی تھی۔ ایک بار میں آپ کو بتاؤں، کھینچتے ہوئے وہ بازار سے گزر رہا ہے، راستے میں ایک گبریلا نظر آیا، اور ایک روایت میں ایک جانور نظر آیا، غلیظ قسم کا جانور نظر آیا۔ تو صفوان نے دکھا کر کے کہا، اے فقیہہ کیا تیرا خدا یہی ہے؟ یہی ہے تیرا خدا؟ جبکہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں پیروں سے، اور اس کے ہاتھ میں ہے، وہ آقا ہے، مالک ہے، جتنا چاہے مار رہا ہے۔ اور ایسی حالت میں جب حضرت فقیہہ سے کہا تو انہوں نے لیٹے ہوئے حالت میں بھی کہا، صفوان
یہ نہیں، تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہے۔